بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوانا ان ایکشن، عمران سیریز ناول بائی مظہر کریم MA۔ لاسٹ پارٹ۔ جارڈش نے کار ایک درخت کے نیچے روکی اور پھر دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے اترا۔ یہ ایک سنسان سی سڑک تھی، البتہ اکا دکا کاریں آ جا رہی تھیں۔ جارڈش اس وقت اپنے اصلی حلیے میں تھا۔ وہ نیچے اتر کر 2 قدم پیچھے کی طرف چلتا ہوا سڑک پر بڑھتا چلا گیا۔ اس کی نظریں ارد گرد کا بغور مشاہدہ کر رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ جوانا کی کار نے اس سڑک پر سے گزرنا ہے، کیونکہ سائمن روڈ پہنچنے کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور وہ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ کرنے کے لیے اپنی پرانی آزمودہ ترکیب استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب ایسی سچویشن ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایکسیڈنٹ کر سکے، اور پھر اسے اپنی پسندیدہ جگہ نظر آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد وہ ایک گھنے درخت کے چوڑے تنے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ بکل نما پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جب اپنی کار لینے شیراز کالونی کی پارکنگ میں پہنچا تو اس نے اسکوٹی کا اندر سے بھی جائزہ لے لیا تھا، جس میں ڈاکٹر داور موجود تھا۔ اسے وہاں پورچ میں سرخ رنگ کی کار کھڑی نظر آئی، چنانچہ اب اسے اسی سرخ رنگ کی کار کا انتظار تھا۔ اس کی نظریں اسی طرف لگی ہوئی تھی جدھر ڈاکٹر داور کی کار نے آنا تھا۔ کافی دور سڑک پر موڑ تھا۔ وہ جس جگہ موجود تھا وہاں سے اس موڑ سے نکلنے والی کار آسانی سے نظر آ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چونک پڑا۔ اس نے مطلوبہ کار آتی ہوئی دیکھ لی تھی۔ وہ تیزی سے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے بکل نما پستول نکال کر زمین سے لگا دیا، البتہ اس کی نظریں دور سے آتی ہوئی کار پر جمی ہوئی تھی، اور پھر اسے ڈرائیونگ سیٹ پر جوانا بیٹھا نظر آیا اور اس کے چہرے پر اطمینان کے اثرات ابھر آئے۔ کار خاصی تیز رفتاری سے آ رہی تھی، اور پھر جارڈش نے ٹریگر دبا دیا۔ پستول کا ٹریگر دبتے ہی جارڈش کے ہاتھ کو ایک جھٹکا سا لگا اور پستول کی نال سے سیاہ رنگ کے سیال کی ایک موٹی سی دھار نکل کر زمین سے ہو کر سڑک پر پھیلتی چلی گئی۔ دوسرے ہی لمحے جوانا کی کار کے پہیے اس سیال پر آئے اور اس کے ساتھ ہی کار کا رخ بجلی کی تیزی سے مڑا، اور پھر لوہا مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے، اسی طرح کار بھی بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر اس موٹے درخت کی طرف بڑھی جو اس دھار سے ایک مخصوص زاویے پر موجود تھا، اور دوسرے ہی لمحے کار میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ درخت سے ٹکرا گئی۔ اس نے کار کے پچھلے دروازے کو اڑ کر ایک طرف گرتے اور ساتھ ہی ڈاکٹر داور کو زمین پر پڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا بریف کیس تھا، وہ شاید اسے پکڑے ہوئے تھا۔ بریف کیس اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا جارڈش کے قریب آ گرا۔ کار ایک بار پھر خوفناک دھماکے سے درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ جارڈش نے انتہائی پھرتی سے بریف کیس اٹھایا اور پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے اس نے مخالف سمت سے ایک کار کو آتے اور پھر اس کے پہیوں کو سڑک کے ساتھ رگڑ کر چیختے ہوئے سنا، لیکن اس نے اس کار کی پرواہ کیے بغیر بریف کیس کار میں ڈالا اور اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے 2 اور کاروں کو بھی وہاں رکتے دیکھا، لیکن اس نے ایکسیلریٹر کو اور زیادہ دبا دیا۔ ظاہر ہے وہ وہاں سے کسی بھی طور رک نہیں سکتا تھا، اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ گلستان کالونی میں داخل ہو گیا۔ اس نے کار کو ایک سینما کی پارکنگ میں کھڑا کیا اور اس کو اپنی رہائش گاہ پر نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ بظاہر کوئی وجہ تو نہیں تھی، لیکن احتیاط اس کی فطرت میں شامل تھی۔ چنانچہ کار کو پارکنگ میں چھوڑ کر وہ بریف کیس اٹھائے تیزی سے سڑک پر آیا اور پھر اپنی کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا چہرہ فتح مندی کے جذبے سے جگمگا رہا تھا۔ وہ یہ قیمتی فارمولہ آخر کار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کوٹھی میں داخل ہو کر وہ راہداری میں خلا پیدا کر کے تہخانے میں پہنچ گیا۔ اس نے بریف کیس ایک طرف رکھا اور خود اس نے کرسی پر بیٹھ کر میز پر رکھی ہوئی مشین کو آپریٹ کر دیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب کار کے ایکسیڈنٹ کی خبر عمران کے ساتھیوں کو ملے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اب اپنی آئندہ پالیسی اس رد عمل کو چیک کرنے کے بعد بنانا چاہتا تھا۔ مشین پر موجود اسکرین پر وہی منظر نظر آ رہا تھا جس میں ڈاکٹر داور موجود تھے۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ جارڈش خاموش بیٹھا ہوا اسکرین کی طرف دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا اور اس نے پھرتی سے پاس پڑے ہوئے بریف کیس کو اپنی طرف کھینچا اور پھر بڑی احتیاط سے ان کے تالوں کو چیک کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ تالوں کو دیکھتا رہا۔ بظاہر وہ عام سے تالے تھے جنہیں وہ آسانی سے کھول سکتا تھا، لیکن اس کی احتیاط پسند طبیعت یہاں بھی آڑے آئی۔ اسے معلوم تھا کہ بعض اوقات تالوں کے اندر ایسی بے ہوش کر دینے والی گیس کا سلنڈر فٹ کیا جاتا ہے یا بم ہوتا ہے کہ اس طرح تالے کھولنے والا بے ہوش یا مر جاتا ہے۔ اس لیے وہ تالے کو کھولنے سے ہچکچا رہا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک تیز دھار والا چاقو نکالا اور اس کو کھول کر اس نے بیگ کے اوپر اس کی نوک رکھ کر اسے زور سے دبایا۔ تیز نوک اندر چلی گئی۔ گو اندر ہارڈ بورڈ تھا،
لیکن چاقو کی تیز نوک نے اسے پھاڑ دیا اور پھر جارڈش نے پوری قوت لگا کر چاقو کو دائیں طرف دبانا شروع کر دیا اور بریف کیس کی اوپر والی سطح کٹتی چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد جارڈش نے بیگ کی سطح کو چوکور انداز میں کاٹ ڈالا اور پھر اس نے آہستہ سے اس سطح کو پکڑا اور باہر کھینچ لیا۔ بریف کیس کا ایک چوکور ٹکڑا کٹ کر باہر آ گیا۔ اب بریف کیس کے اندر موجود لفافہ نظر آ رہا تھا جس پر مہریں لگی ہوئی تھی، جسے جوانا نے لا کر عمران کو دیا تھا۔ اس نے چاقو کی نوک سے ان تالوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ انہیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ تالے کھول کر اس نے بریف کیس کا بقیہ بچا ہوا ڈھکن اوپر ہٹایا اور پھر اس نے فارمولے والا لفافہ نکال کر ایک طرف میز پر رکھا اور کٹے ہوئے بریف کیس کو برآمدے کے ایک کونے میں چھال دیا۔ اسی لمحے اسے مشین سے ایک آواز سنائی دی اور یہ آواز سنتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا۔ یہ آواز عمران کی تھی جو اس کار میں موجود تھا جس کا ایکسیڈنٹ وہ کر کے آیا تھا۔ وہ تیزی سے مشین کی طرف مڑا اور پھر اسکرین پر نظر پڑتے ہی حیرت کی شدید ترین جھٹکے اس کو لگے۔ اس نے کمرے میں عمران کو ڈاکٹر داور کے میک اپ میں اور پیچھے جوانوں کو کھڑے دیکھا۔ وہ دونوں صحیح سالم تھے، البتہ جوانا کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اس کے کپڑے مسلے ہوئے تھے۔ اوہ، یہ تو اس خوفناک ایکسیڈنٹ سے بچ نکلے، حیرت ہے، جارڈش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے عمران کو ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے دیکھا اور پھر جب اس نے اس کی گفتگو سنی تو وہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً کرسی پر اچھل پڑا، کیونکہ عمران اس ڈائریکٹر جنرل ریاضی کو بتا رہا تھا کہ اصل فارمولہ جہاز سے آ رہا ہے، اس لیے میٹنگ 6 بجے رکھ لیں۔ نہیں، یہ بکواس ہے، اصل فارمولہ یہی ہے، ورنہ وہ اسے لے کر کیوں جانے لگے، جارڈش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اپنے آپ کو یقین دلا رہا ہو کہ اس کے پاس جو فارمولہ ہے وہی اصلی ہے، لیکن چند لمحوں بعد ہی اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ عمران اپنے ساتھی کو یہی بتا رہا تھا کہ اس نے صرف ڈاج دینے کے لیے یہ نقلی فارمولہ استعمال کیا ہے اور اصلی فارمولہ واقعی جہاز سے آ رہا ہے۔ اوہ، یہ لوگ انتہائی سے زیادہ چکر باز ہیں، جارڈش نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب وہ خالی نظروں سے میز پر پڑے ہوئے اس لفافے کو گھور رہا تھا جس کی قیمت اس کی نظروں میں ردی کاغذ کے سوا کچھ نہیں رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی چوہان اب باہر چلے گئے۔ جارڈش سوچ رہا تھا کہ اب اسے ایک بار پھر حرکت میں آنا پڑے گا۔ ابھی یہ غنیمت تھا کہ عمران نے اسے ایک عاجز ایکسیڈنٹ سمجھ لیا تھا اور اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ اصل فارمولہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے جارڈش کی کارروائی کا علم نہیں ہو سکا تھا، اور ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ سیال غائب ہو چکا تھا اور ایکسیڈنٹ بظاہر قدرتی حادثے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہی وجہ تھی کہ عمران نے کانفرنس کا مقام بدلنے کی تجویز پیش نہیں کی بلکہ صرف وقت بڑھانے کے لیے ڈائریکٹر جنرل سے بات کی ہے۔ لیکن اب اسے اس عمران کی بات پر اعتماد اٹھ گیا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ چکر باز آدمی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آخری لمحات میں وہ فون کر کے کانفرنس کا مقام بدلوا دے۔ اس لیے اس نے اس مشین کے ساتھ ہی چمٹے رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں کھچڑی سی پک رہی تھی۔ وہ اصل فارمولہ حاصل کرنے کا کوئی ایسا منصوبہ بنانا چاہتا تھا جس میں کامیابی کا 100% امکان ہو۔ جارڈش جانتا تھا کہ یہ لوگ اس کی توقع سے کہیں زیادہ ذہین واقع ہوئے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس بار اس کی یہ ترکیب کارگر نہ ہو۔ چنانچہ وہ کوئی اور منصوبہ سوچ رہا تھا اور پھر چند لمحوں کے بعد ہی وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ ایک اور منصوبہ اس کے ذہن میں آ گیا تھا، ایک ایسا منصوبہ جس میں کامیابی 100% یقینی تھی۔ اسے کانفرنس والے مقام کا پتہ تھا، چنانچہ اس نے یہی سوچا کہ وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور پھر وہاں موجود کسی شخص کو اغوا کر کے میک اپ میں اس کی جگہ سنبھال لے۔ اس طرح وہ یقینی طور پر اصل فارمولے تک پہنچ سکتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کام کے لیے اسے خاصے افراد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا اس نے اس سلسلے میں راشیل سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ اسے اس کے مطلب کے آدمی مہیا کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ کرسی سے اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا کیونکہ فون اوپر والے کمرے میں تھا۔ عمران نے کار گلستان کالونی کے پہلے چوک کے پاس روکی اور پھر اس نے پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے جوانا کو مخصوص اشارہ کیا اور جوانا کار سے نیچے اتر کر تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جوانا نے سر پر پی کیپ پہنی ہوئی تھی اور اس نے کیپ کا شیڈ کافی نیچے جھکایا ہوا تھا جس سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے یوں اطمینان سے چل رہا تھا جیسے اس کے پاس کوئی کام نہ ہو اور وہ یوں ہی ٹہلنے کے لیے اپنے گھر سے باہر آیا ہو۔
جب وہ کار سے کافی فاصلے پر پہنچ گیا تو عمران نے کار سے نیچے اتر کر فٹ پاتھ پر چلنے والے افراد میں شامل ہو گیا۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک ایک دیوار کی آڑ سے چوہان باہر آیا اور عمران کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ نیلی کار یہاں ایک سینما کی پارکنگ میں موجود ہے، چوہان نے عمران کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست ہے، وہ اندر ہی ہوگا، عمران نے کہا اور پھر اس نے قدم تیز کر دیے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ چوہان نے پوچھا۔ جوانا اور میں اندر جائیں گے، تم کوٹھی کے گرد پھیل جاؤ، ضرورت پڑی تو میں تمہیں کوشن دوں گا، عمران نے جواب دیا اور چوہان سر ہلاتا ہوا ایک طرف کو مڑ گیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کوٹھی تک پہنچ گیا جس کی نشاندہی چوہان نے کی تھی۔ جوانا اس کوٹھی سے ذرا ہٹ کر ایک کھمبے کے ساتھ کھڑا سگریٹ سلگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عمران اس کے قریب سے گزرا اور پھر سائیڈ والی کوٹھی جس پر کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ لگا ہوا تھا، ملکہ گلی میں گھس گیا۔ جوانا نے جھنجھلا کر تیلی ایک طرف پھینکی اور سگریٹ بغیر سلگائے منہ میں دبائے وہ آگے بڑھا اور پھر اسی گلی میں مڑ گیا۔ دیوار کے ساتھ اسے عمران کھڑا نظر آیا۔ جوانا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر عمران کو سر ہلا کر اشارہ کیا اور عمران پلک جھپکنے میں دیوار پر چڑھا اور پھر آہستہ سے دوسری طرف کود گیا۔ وہ چند لمحے وہاں دبکا رہا، پھر اٹھ کر تیزی سے ملکہ کوٹھی کی درمیانی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ درمیانی دیوار تک پہنچا تو اس نے پشت پر ہلکا سا دھماکہ سنا اور وہ سانپ کی سی تیزی سے مڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سیدھا ہو گیا کیونکہ کودنے والا جوانا تھا۔ جوانا نیچے کودتے ہی لمبے لمبے قدم اٹھاتا عمران کے قریب پہنچ گیا۔ عمران نے دیوار کے اوپر دوسری طرف جھانکا۔ کوٹھی کا لان، پورچ اور برآمدہ خالی پڑا تھا۔ عمران چند لمحے اندر جائزہ لیتا رہا، پھر آہستہ سے دیوار پر چڑھا اور اس بار اس نے دوسری طرف چھلانگ لگانے کے بجائے دیوار پر ہاتھ جمائے اور اپنے جسم کو اٹھا کر وہ پنجوں کے بل دوسری طرف زمین پر کھڑا ہو گیا اور اس طرح ہلکی سی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ جوانا نے بھی اس کی پیروی کی اور وہ بھی اسی طرح نیچے اتر آیا۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور پھر وہ آہستہ سے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں کسی تہخانے سے انہیں چیک نہ کیا جا رہا ہو، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ احتیاط برت رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس جگہ تک پہنچے جہاں سے اصل عمارت شروع ہو رہی تھی اور پھر وہ کمرے کے بیرونی کھڑکی کے نیچے سے جھک کر گزرتے ہوئے برآمدے تک پہنچ گئے۔ برآمدے کے قریب پہنچتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیچھے آنے والے جوانوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اسے دور سے کسی کے باتیں کرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز جارڈش کی ہے ماسٹر، جوانا نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا اور پھر وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور برآمدے میں پہنچ کر اس نے راہداری کی طرف بڑھا جدھر سے اسے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جارڈش کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی پنجوں کے بل چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ایسے آدمی چاہیے راشیل جو اغوا کرنے کے ماہر ہو۔ میں اپنے قد و قامت کے ایک آدمی کو ایک عمارت سے اغوا کرانا چاہتا ہوں، جارڈش کہہ رہا تھا۔ اغوا کر کے اسے کہاں لانا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اسی عمارت کے کسی خالی کمرے میں وہاں اس آدمی کا میک اپ کر لوں گا اور تمہارے آدمی اس کو باہر لے جا کر کہیں مار کر دفن کر دیں گے، جارڈش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس کام کے لیے 3 آدمی کافی رہیں گے۔ کہاں بھیج دوں ان کو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تم مجھے بتاؤ میں انہیں کہاں سے پک کروں؟ جارڈش نے شاید اپنی احتیاط پسند طبیعت کی وجہ سے اسے اپنا پتہ بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کیفے پنگ پونگ کے برآمدے میں وہ اب سے آدھے گھنٹے کے بعد موجود ہوں گے۔ ان کے کوٹ کے کالر پر حملہ کرتے وقت چیتے کا اسٹیگر لگا ہوا ہوگا۔ تم سرخ رنگ کی ٹائی لگا کر آ جانا، اس طرح دونوں کو شناخت کرنے میں آسانی ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سرخ ٹائی نہیں، میں نے ایک سائنسدان کا لباس پہنا ہوا ہے، اس لیے بھورے رنگ کی ٹائی ٹھیک رہے گی، البتہ اس پر ایک ٹائی پن لگا لوں گا، 6 کونے والی ہیرے والی ٹائی پن، جارڈش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں انہیں بتا دوں گا، معاوضہ $20,000 ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، کام کرنے والے ماہر ہونے چاہیے، جارڈش نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، میں اناڑیوں کو اپنے ساتھ کبھی نہیں رکھتا، دوسری طرف سے کہا گیا اور جارڈش نے اوکے کہہ کر ریسیور کرنر پر رکھ دیا۔ بڑی رقم ہے تمہارے پاس جو یوں لوٹاتے پھر رہے ہو، عمران نے اس کے ریسیور رکھتے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے زور سے کہا اور جارڈش ریسیور رکھ کر مڑا ہی تھا کہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کا ہاتھ بڑی پھرتی سے جیب کی طرف بڑھا، لیکن عمران کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر وہ رک گیا۔ اسی لمحے جوانا بھی کمرے کے اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں بھی ایک ریوالور موجود تھا۔ یہ لالچ میں پھنس گیا ہے ماسٹر، زیادہ دولت کمانے کے لالچ میں، جوانا نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو مسٹر جارڈش، وہ سرخ بریف کیس کہاں ہے؟
جو تم ہماری کار کا ایکسیڈنٹ کر کے اڑا لے آئے تھے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سرخ بریف کیس، کار کا ایکسیڈنٹ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری تو سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی، جارڈش نے قدرے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ جوانا، یہ تمہارا ہم پیشہ ہے، اس کی یادداشت قدرے کمزور ہے، ذرا اسے بادام اور ہریرا مقوی دماغ کھلاؤ تاکہ میری باتیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں۔ عمران نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، تم جو کوئی بھی ہو، تم شاید مجھے نہیں جانتے، اس لیے جوانا سے پوچھ لو۔ بہتر یہی ہے کہ جس طرح تم آئے ہو اسی طرح واپس چلے جاؤ، ورنہ میرے لیے مکھیاں مارنا اور انسانوں کو قتل کرنا ایک برابر ہوتا ہے، جارڈش نے قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ تم نے آج تک مکھیاں ہی ماری ہیں جارڈش، انسانوں سے تمہارا واسطہ پڑا ہی نہیں، کیوں جوانا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے جوانا کی طرف مڑ کر کہا۔ ہاں ماسٹر، اسے شدید غلط فہمی ہے اپنے متعلق، اور اس نے کار کا ایکسیڈنٹ کر کے ہمیں مارنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اس لیے اب اگر ہم جوابی وار کریں تو اصول کے مطابق اسے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھائے اور ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھائے جارڈش بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کی لات پوری قوت سے جوانا کے اس ہاتھ پر پڑی جس میں اس نے ریوالور پکڑ رکھا تھا، اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ جارڈش کے قدم جیسے ہی زمین پر دوبارہ پڑے اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن اسی لمحے عمران کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور نے شعلہ اگلا اور جارڈش کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ مجھے تمہارا انداز پسند آیا ہے جارڈش، لیکن اب یہ جنگ خالی ہاتھ ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے جوانا نے جارڈش پر چھلانگ لگا دی، لیکن جارڈش جوانا سے زیادہ پھرتیلا تھا، وہ تیزی سے ایک طرف کو ہٹا اور جوانا اپنے ہی زور میں اس کے پیچھے موجود میز سے جا ٹکرایا۔ اسی لمحے جارڈش نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اس کی پشت پر لات مار دی اور جوانا میز کے اوپر سے ہوتا ہوا الٹ کر دوسری طرف جا گرا، جبکہ جارڈش نے دوسرے ہی لمحے الٹی چھلانگ لگائی اور اس نے کلابازی کھا کر بڑی پھرتی سے دونوں ٹانگیں عمران کے سینے میں مارنی چاہی، لیکن عمران نے بڑے اطمینان سے اچھل کر لات مار دی جو جارڈش کے کولوں پر پڑی اور جارڈش فضا میں ہی پلٹ کر دوبارہ میز کے سامنے جا گرا۔ آپس میں لڑو بھائی، میں تو صرف ریفری ہوں، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ جارڈش نیچے گرتے ہی بجلی کی تیزی سے اٹھا، لیکن جوانا پہلے اٹھ چکا تھا اور پھر جیسے بھوکے شیر کسی ہرنی پر جھپٹتا ہے، جوانا جارڈش پر جھپٹا اور جارڈش چیختا ہوا اس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ویل ڈن جوانا، عمران نے دانت دیتے ہوئے کہا۔ جارڈش دیوار سے ٹکرا کر کسی گیند کی طرح واپس پلٹا اور اس نے فلائنگ کک پوری قوت سے جوانا کے سینے پر پڑی اور جوانا پشت کے بل الٹ کر نیچے گرا، جبکہ جارڈش کلابازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ ویل ڈن جارڈش، اچھا داؤ تھا، عمران نے یوں جارڈش کی تعریف کرتے ہوئے کہا جیسے واقعی وہ کسی ریسلنگ کا میچ ریفری ہو۔ جارڈش کلابازیاں کھا کر سیدھا ہوا اور پھر اس کے زمین پر اٹھتے ہوئے جوانا پر چھلانگ لگا دی۔ جوانا تیزی سے کروٹ بدل گیا، لیکن جارڈش نے دراصل ایک اور داؤ کھیلا تھا، اس کے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے اور دوسرے لمحے وہ کلابازی کھا کر بجلی کی سی تیزی سے عمران کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دروازہ کراس کر کے باہر راہداری میں جا گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران مڑتا وہ اٹھ کر بھاگنے ہی لگا تھا کہ جارڈش چیختا ہوا دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ اس کے پہلو پر زبردست کک لگی تھی اور یہ کک لگانے والا چوہان تھا جو کافی دیر سے عمران کے اندر رہنے کی وجہ سے خود ہی کوٹھی کے اندر آ گیا تھا، کیونکہ جارڈش کے اندر گرتے ہی وہ دروازے سے وارد ہو گیا تھا۔ اوہ تم، چلو اچھا ہوا تم آ گئے، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، بغیر ٹکٹ کے ورلڈ چیمپئن کے لیے میچ ہو رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوہان سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ ادھر جوانا اور جارڈش دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جارڈش کا قد گو جوانا سے دبتا ہوا تھا، لیکن وہ لڑائی بھڑائی کے فن میں جوانا سے کہیں زیادہ ماہر دکھائی دے رہا تھا، اور یوں بھی اس کے جسم میں خاصی طاقت تھی۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے، پھر دونوں نے بیک وقت حرکت کی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پوری قوت سے ٹکرائے۔ ان کے ٹکرانے سے یوں دھماکہ ہوا جیسے دو وحشی سانڈ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہوں۔ جارڈش نے ٹکراتے ہی پوری قوت سے جوانا کے زیر ناف گھٹنا مارا، ادھر جوانا کی ٹکر پوری قوت سے اس کی ناک پر پڑی اور دونوں ہی لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے، اور پھر جوانا کا داؤ چل گیا۔ پیچھے ہٹتے ہی اس کا جسم کمان کی طرح پیچھے کو مڑا، اور پھر جیسے ہی کمان سے تیر نکلتا ہے اسی طرح وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھلا، اس کے دونوں ہاتھ
पलक झपकने में जमीन पर लगे और उसकी दोनों टांगें उलटकर पूरी कुव्वत से जॉर्डिश के सीने पर पड़ी और जॉर्डिश चीखता हुआ पुश्त के बल फर्श पर ढेर हो गया और जवाना उल्टी कलाबाजी खाकर एक लम्हे के लिए सीधा हुआ और दूसरे ही लम्हे वो फर्श पर पड़े जॉर्डिश के ऊपर पूरी कुव्वत से जा गिरा। जॉर्डिश ने नीचे गिरते ही तेजी से अपनी जगह बदलनी चाहिए, लेकिन जवाना ने इतनी फुर्ती से काम लिया था कि वो पहलू भी न बचा सका और जवाना किसी पहाड़ की तरह उसके जिस्म पर गिरा। इसके दोनों हाथ जॉर्डिश के कंधों पर जमे हुए थे और इसके साथ ही जवाना सर के बल जमीन पर दोनों हाथ टिकाकर उठा। उसकी दोनों टांगें कैंची की तरह जॉर्डिश की गर्दन के गिर जमी और इसके साथ ही जवाना सर के बल जमीन पर दोनों हाथ टिकाकर उठा और उसका जिस्म जॉर्डिश समेत फिजा में उठता चला गया और फिर भारी भरकम जॉर्डिश किसी गेंद की तरह उसकी टांगों में जकड़ा हुआ फिजा में उछला और एक जोरदार धमाके से दरवाजे के साथ वाली दीवार से जा टकराया। इस बार उसकी खोपड़ी दीवार से टकराई थी, इसलिए दीवार की टक्कर से वो रेत की बोरी की तरह जमीन पर गिरा और जवाना ने आगे बढ़कर उसकी दोनों टांगें पकड़कर उसे घसीटा और फिर उसने इंतहाई फुर्ती से अपनी एक टांग उसकी दोनों टांगों में फंसाकर अपने जिस्म को किसी लट्टू की तरह घुमाया। इस तरह घूमने से जॉर्डिश का जिस्म भी मछली की तरह तड़प कर घूमा, मगर जवाना की दूसरी लात ने उसे पूरी तरह घूमने से रोका और जॉर्डिश के हलक से ज़िबा हुए बकरे की तरह से गड़गड़ाहटें निकली और इसके साथ ही उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया। अलबत्ता इसका सर उछल उछल कर जमीन से टकरा रहा था। इसी लम्हे राहदारी में कदमों की आवाजें उभरी और इमरान चौंक कर सीधा हो गया, लेकिन आने वाले नौमानी और सिद्दीकी थे। अरे तुम अब आ रहे हो जब मैच का फैसला हो गया है, इमरान ने चहकते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम रीबैक करके फिल्म देख लेंगे, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। जॉर्डिश, अब मेरे ख्याल में मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। बताओ वो सुर्ख ब्रीफकेस कहाँ है? इमरान ने फर्श पर पड़े हुए जॉर्डिश से मुखातिब होकर कहा और जवाब में जॉर्डिश के हलक से गालियों की बौछार बरामद हुई। जवाना गालियां सुनते ही गुस्से से फतरा कर दोबारा उसकी तरफ झपटने लगा। ठहरो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब मेरा काम शुरू हो गया, इमरान ने उसे रोकते हुए कहा और जवाना पीछे हट गया। चौहान, तुम पूरी कोठी को खंगाल डालो, इसमें लाजमन कोई तहखाना मौजूद होगा। मैं जरा जॉर्डिश को इन गालियों का मतलब समझा दूं, इमरान ने रिवॉल्वर को जेब में डालते हुए कहा और चौहान और उसके साथी सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए। इमरान बड़े इत्मीनान से आगे बढ़कर झुका और फिर उसने झुककर जॉर्डिश की एक टांग पकड़ी और फिर एक झटके से उसे यूं उठा लिया जैसे वो भारी भरकम जिस्म का आदमी ना हो बल्कि मासूम सा बच्चा हो। वो इमरान के हाथ में उल्टा लटका हुआ था। जॉर्डिश ने ऊपर उठते ही दोनों हाथ इमरान के पहलू में मारने चाहे, मगर इमरान ने उसके जिस्म को इस तरह कमरे में मौजूद मेज पर पटक दिया जैसे धोबी कपड़े को पटकते हैं और जॉर्डिश के हलक से जोरदार चीख निकल गई। इमरान ने उसे मेज पर पटकने के बाद उसकी टांग छोड़ दी और फिर तेजी से मुड़कर वो इसके सर की पुश्त की तरफ आया जो मेज के दूसरी तरफ था और फिर उसने दोनों हाथ इसकी गर्दन और कंधे पर जोड़ दिए और दूसरे लम्हे जॉर्डिश के हलक से बेख्तियार और मुसलसल चीखें निकलना शुरू हो गईं। उसका चेहरा लम्हा ब लम्हा बिगड़ता चला गया और आंखें फैलने लगीं। उसका सांस इस कदर तेज चलने लगा कि जैसे अभी उसका सीना गुब्बारे की तरह फट जाएगा। अब बोलो, कहाँ है वो ब्रीफकेस? इमरान ने गुर्राते हुए जॉर्डिश से कहा। बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, जॉर्डिश ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा और इमरान ने उसके कांधों के पट्टों में गड़े हुए अपने पंजों का दबाव कुछ नरम कर दिया और जॉर्डिश का सांस तेजी से मामूल पर आने लगा। मैं इसी जगह से तुम्हारे जिस्म की एक एक रग पटक सकता हूँ, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। वो ब्रीफकेस मैंने जनरल बस स्टैंड के खुफिया लॉकर में रख दिया है, जॉर्डिश ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा। बकवास मत करो, तुम मुझे वाकई अहमक समझने लगे हो, मुझे सच और झूठ पहचानने का मलका हासिल है। इमरान ने दोबारा उसकी रगों पर दबाव डाला और जॉर्डिश का हाल पहले से भी ज्यादा बदतर होने लगा। बॉस, ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसकी एक एक हड्डी तोड़ने दो, जवाना ने दांत पीसते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, जॉर्डिश ने मुसलसल चीखते हुए कहा और इमरान ने यकलक अपने हाथ हटा लिए। इसी लम्हे चौहान और उसके साथी अंदर दाखिल हुए। इमरान साहब, यहाँ कोई तहखाना नहीं है, हमने पूरी छानबीन कर ली है, चौहान ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, ब्रीफकेस यहाँ मौजूद नहीं है, जॉर्डिश ने अपने आप को संभालते हुए कहा। नहीं, ब्रीफकेस यहीं है, यहाँ से तुमने ब्रीफकेस उड़ाया था, वहाँ से यहाँ तक रास्ते में जनरल बस स्टैंड नहीं आता, इसलिए तुम्हें एक लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ता और मैं जानता हूँ कि इस सूरत हाल में तुम ऐसा नहीं कर सकते, इमरान ने कहा।
میں سچ کہہ رہا ہوں، تم یقین کرو، جارڈش نے ایک بار پھر اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ جوانا تم اس کا خیال رکھو، میں خود چیک کر کے آتا ہوں۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، باس کیوں تکلیف کرتے ہو، یہی بتائے گا، خود بتائے گا۔ جوانا نے بھیڑیے کے انداز میں غراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر جارڈش کے سر کی پشت کی طرف آیا اور اس نے اس کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ پھر جیسے ہی جارڈش کا سر میز کے کنارے کے نیچے جھکا، جوانا نے اس کا سر پکڑ کر گھمانا شروع کر دیا، مگر دوسرے لمحے جارڈش کے دونوں ہاتھ کسی سانپ کی طرح لہرائے اور اس کے خوفناک پنجے پوری قوت سے جوانا کی گردن پر پڑے اور جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر گھس مار دیا گیا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور پھر جیسے جوانا کے سر پر وحشت سوار ہو گئی، وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھلا اور اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھ جارڈش کے سر پر رکھ کر اپنے جسم کا پورا وزن ڈال دیا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی جارڈش کی گردن کی ہڈی ٹوٹتی چلی گئی۔ اس کا سر پہلے ہی میز کے کنارے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ جوانا کے جسم کے پورے دباؤ نے ایک ہی لمحے میں اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی اور گردن ٹوٹنے کی آواز سنتے ہی دروازے کی طرف بڑھتا ہوا عمران تیزی سے لپکا۔ ارے یہ کیا کیا، اسے تو زندہ رکھنا تھا، عمران نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری باس، اس کے پنجوں نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، جوانا نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ جارڈش کا سر میز کے نیچے کی طرف لٹکا ہوا تھا اور اس کا منہ ساکت ہو چکا تھا، وہ مر چکا تھا۔ چلو جو ہونا تھا ہو گیا، اب آؤ میرے ساتھ، ہمیں وہ تہخانہ ڈھونڈنا ہے، عمران نے کہا اور پھر دوبارہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ ایک بار پھر پوری کوٹھی میں گھوم گیا اور پھر اس کے لوگوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کوٹھی کی عمارت کا محل وقوع بتا رہا ہے کہ اس کا تہخانہ اس راہداری کے عین نیچے ہے، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور ایک بار پھر وہ راہداری میں آ گیا۔ وہ راہداری کے اختتام پر دیوار کے پاس پہنچ کر رک گیا اور پھر اس کی تیز نظریں دیوار کے ایک ایک حصے کو ٹٹولنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد ہی اس نے بنیاد سے 2-3 فٹ اوپر دیوار میں معمولی سا ابھار چیک کر لیا۔ اس نے اس ابھار پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے پوری قوت سے دبایا۔ دوسرے لمحے سرر کی تیز آواز کے ساتھ دیوار پھٹتی چلی گئی اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں انہیں صاف نظر آنے لگیں۔ اوہ ہو، کمال ہے، آپ نے تو ایسے اندازہ لگایا ہے جیسے آپ ساری عمر عمارات کی تعمیرات کا کام کرتے رہے ہیں، چوہان نے کہا۔ ہاں، تاج محل بھی میں نے ہی بنایا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ جیسے ہی عمران نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، دیوار سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی برابر ہو گئی اور نعمانی جو سب سے پیچھے تھا اچھل کر پیچھے ہٹا، ورنہ وہ دیوار میں پھنس جاتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے نچلی سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر پیچھے آنے والوں کو اس سیڑھی پر اترنے سے روک دیا اور مڑ کر ایک بار پھر وہ خود سیڑھی پر چڑھ گیا۔ اس بار جیسے ہی اس نے سیڑھی پر قدم رکھا، دیوار ایک بار پھر پھٹتی چلی گئی اور باہر کھڑا ہوا نعمانی مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور پھر وہ تیسری سیڑھی پھلانگے بغیر نیچے اتر گئے۔ کمرے کی میز پر وہ مشین موجود تھی اور ساتھ ہی فارمولے کا اضافی لفافہ بھی، جبکہ بریف کیس کٹی ہوئی حالت میں ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے مشین کی طرف بڑھا اور پھر اس کی اسکرین پر نظر ڈالتے ہی وہ چونک پڑا۔ ارے ڈاکٹر داور کو ہوش آ گیا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور وہ سب اسکرین کی طرف لپکے۔ انہوں نے دیکھا کہ اسکرین پر ڈاکٹر داور بیڈ پر بیٹھے ہوئے بڑی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کمال ہے، میں کہاں ہوں، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، ڈاکٹر داور کے حلق سے نکلنے والی آواز کمرے میں گونجی۔ آپ کا ذہن کمال کا ہے، آپ نے پہلے ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس کمرے میں ہونے والی گفتگو تو کہیں چیک کیا جا رہا ہے، چوہان نے بے اختیار ہو کر کہا۔ میں نے برے وقتوں کے لیے علم نجوم سیکھ رکھا ہے، کبھی X2 نے دھکا دے دیا تو کم از کم لوگوں کے ذائچے بنا بنا کر روٹی تو کما لوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز پر پڑا ہوا فارمولہ اٹھایا اور تیزی سے واپس مڑا۔ اس نے مشین کا بٹن آف کر دیا تھا۔ پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اوپر آ گئے۔ تم لوگ فوراً کوٹھی پہنچو، ڈاکٹر داور پریشان ہیں، جلدی کرو، عمران نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا اور چوہان اور اس کے ساتھی سر ہلاتے ہوئے تیزی سے پورچ کی طرف بھاگے، جبکہ عمران اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ایک چھوٹی میز پر فون پڑا تھا، جس کے ساتھ ہی بڑی میز پر جارڈش کی لاش موجود تھی۔ لاش اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ تم اس کی تلاشی لو جوانا، میں ڈاکٹر داور کو فون کر لوں، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ فون ڈاکٹر داور کے بیڈ کے پاس ہی پڑا ہے اور ڈاکٹر داور آسانی سے اٹھا سکتے ہیں، اور وہی ہوا۔ چند لمحے گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو ڈاکٹر داور، آپ کو ہوش آ گیا ہے؟
اگر آپ اسی طرح لمبے عرصے تک بے ہوش ہوتے رہتے تو پھر کانفرنس ہو گئی۔ عمران نے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ عمران، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ میں کہاں ہوں؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر داور کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ میں آپ کی جگہ کانفرنس اٹینڈ کرنے گیا تھا، لیکن وہاں مجھ سے فارمولہ پڑھا ہی نہیں گیا۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ آسان سا فارمولہ ہوگا، جیسے ہوا جگہ گھیرتی ہے، ہوا وزن رکھتی ہے ٹائپ کا فارمولہ ہوگا اور میں سبق پڑھ کر آ جاؤں گا۔ لیکن ڈاکٹر داور، اس فارمولے کو پڑھنا شروع کرتے ہی میری اپنی ہوا کھسکنے لگی، چنانچہ اس کے کھسکنے سے پہلے میں خود ہی کھسک آیا، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے ڈاکٹر داور کا زندگی سے بھرپور کہکہا سنائی دیا۔ ختم شد۔